وغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه يتلى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال الله صلى الله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد دخل وقال السلام عليك يوماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال لي يوماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلادي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقول وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بلادي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له وعليك السلام يا أخي ووصيتي وخليفتي وصاحب الولاء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم آتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بولادي يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء البيت وخاصتي وخامتي لهم دمي يعلمون ما يعلموه ويحزنون ما يحزنون وأنا خير لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وأدوم لأعداهم ومحب لمن أحبهم مني وأنا منه فاجعل سلواتك وبركاتك ورحماتك وغفرانك رضوانك علي عليه وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي والسكان صواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا ولا شمس مودية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال آمين جبريل ربكم من تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت نبوة معد رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقول السلام وكفتك تحيتي والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معك فهل تأذن يا رسول الله فقال رسول الله
وعليك السلام يا أمين الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معانا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إن موعد الله ليذهب عنهم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما ليحسن حدث القسم من الفصل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيما كنا خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمشية ومهبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. فقال علي نظم الله فدنا وفاز شيئتنا رب القاب. فقال النبي ثاني يا رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيما كنا خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمشيتين ومهبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه طالب حاجة وقاد حاجته. فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل عزیزو آج یہ نئے رنگ ہیں زمانے میں. عزیزو آج یہ نئے رنگ ہیں علی کی بیٹیاں جاتی ہیں قید خانے میں. اٹھائے لاکھ علم تب شام بدی ہوئی ہے رسان ان بے قصوں کے شانوں میں. نہ چین پایا نہ سوئے نہ بدان ملا تو شام میں ٹوٹا سقید خانہ ملا. عزیزو نعرہ صلوات. یا رب صغیر سن میں کوئی بے قدر نہ ہو. یا رب صغیر سن میں کوئی بے قدر نہ ہو. بابا کسی کا قتل حضور نظر نہ ہو. پردیس میں یتیم کوئی در بدر نہ ہو. بلوے میں کوئی پردہ نشین ننگے سر نہ ہو. قیدی
منی پدر سے چھٹی بھائی مر گئے، یہ سارے دکھ سکینہ کے اوپر گزر گئے، یا رب صغیر سن میں جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو انیس، گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، جب نام علی نعرہ صلوات زمین سے تابا فلک ہو گئی، فضا پرغم، زمین سے تابا فلک ہو گئی، فضا پرغم، ہوئے شہید جو ہنگام عصر شاہ امم اسیر ہو کے چلے کربلا سے لے غرم اٹھائے راہ پرآشوب میں علم پہ علم، کسی اسیر پہ جب کوئی ظلم ہوتا تھا
زمین سے تابا سبحان اللہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سکینہ پید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئے سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئے وہ بچے اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائے مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائے زمین تو فرش تھی سایہ افغان تھا چرخ مینائے پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی برہنہ سر کھڑی زندان کے دروازے پا روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا اسے کہتی تھی سلطان جاں میں بے کس قید میں ہوں ایک یہ پیغام ہے میرا اگر بابا ملے تجھ کو تو یہ کہیو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شگے والا اگر تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ
چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب پانی کے لیے جان کو کھوتی ہے سکینہ ہرگز نہ بہلتی ہے نہ سوتی ہے سکینہ چاہتے ہیں سب چپ نہیں ہوتی ہے سکینہ مجھ کے لیے سقے جو گزرتے ہیں ادھر سے شعلہ سا اٹھتا ہے سکینہ کے جگر سے کرتی ہے بانوں سے یہ وہ کنبے کی پیاری سقوں میں ڈھونڈو میرے سقے کو میں واری میں کہتی ہے انہیں میں کہاں وہ عاشق باری سقا میری بیوی کا بہشتی ہے یہ ناری وہ تو پسر فاطمہ کے پاس ہے بیوی شبیر جہاں ہے وہی عباس ہے بیوی اب جان رہے یا نہ رہے ضبط کرو یا پانی کی رکھو آس نہ جینے کی رکھو لکھا ہے یہ سن کے سخن دختر عباس بیٹھی یتیم پسر فاطمہ کے پاس بولی کے ملے مشک تو کاندھے پہ دھرو میں اس شہر میں بھی تیری سقائی کروں میں سوچ کے ماں کو یہ پکاری وہ خوش اقبال اے میرے ہوتے ہو سکینہ کا یہ احوال فاقے سے در لگا ہے موسے سے ہے لال کے خفا نوچتی ہے گیسوں کے بال اللہ کو سونپا تمہیں میں جاتی ہوا پانی کہیں ملتا ہے تو لے آتی ہوا بولی وہ سداروں کی خالق کے حوالے پھر آن کے ملے نہ جو کوئی مار نہ ڈالے رخصت ہوئی بیٹی تو کیے مانے یہ نالے اللہ کوئی میرے کلیجے کو سنبھالے دیکھو تو عجب شان ہے رب ازلی پانی کی گدائی کو چلی پوتی حسینی راہ دو بے پدرائی ماں کی کہا دل میں کہ میں بھی کدھر آئی پانی کی سبیل ایک طرف کو نظر آئی ہر چاند کی آنکھ
اس کی گدائی پہ بھرائی شربے بھی پیالے بھی سبوچے بھی بھرے تھے پر خیر سے خالی تھے گناہوں سے بھرے تھے جو خلقی تھی امڑی ہوئی جیسے کہ گھٹا پیمانہ بلب تھا کوئی ہاتھ کو پھیلا حقیقت تھا یہ شور کے مطلب میرا برہان نظر خدا پانی ہے پیاسا نہ کوئی جا اس آپ سے ٹھنڈا کرے سب اپنے جگر کو پانی نہ ملے ساقی کوثر کے پسر کو سن کر یہ صدا آتے تھے سب وارد و صادر اور جام لبا لبوں نے دیتا تھا وہ کافر شرماتی ہوئی یہ بھی گئی پانے کی خاطر اس نے کہا تو کون ہے یہ بولے مسافر ایسی کئی منزل کی ایک جام عطا کر بولا وہ ترا ہم سے کے پینے کو اٹھا کر پیاسی نے لیا ہاتھوں سے جب ساغر سرشار خلد میں بے چین ہوئے روئے علامدار ارکان میں آتے کی ندا آئی کئی بار کیسی ہے سکینہ بی بی نانا خبردار کیسا تیرے باپ نے حضرات کر دیا ہے عباس نے پانی نہیں کوثر پہ پیا ہے ناگاہ شقی بولا کہ حیرت تجھے کیا ہے وہ بولی کہ ایک قافلہ بے آب و غذا ہے پانی میری بیوی نے طلب مجھ سے کیا ہے یہ جام میں لے جاؤں وہاں تیری رضا ہے وہ پیاس کے صدمے سے مروں گے کہ جیوں گے بیوی میری پینے گی تو میں پانی پیوں گی سر اٹھنے کا سر اس نے اٹھا کر کہا گھر تیرا کہاں ہے یہ لہجہ کہیں کا نہیں اشرف کی زبان ہے ہاشم کے یتیموں کا یہ انداز بیان ہے وہ بولی کہ موت سے نہ گھر ہے نہ مکان ہے تکلیف میں بے فائدہ اظہار نصب لقائے سکینہ میرے بابا کا لقب ہے اسے سے پکارا وہ شقی کون سکینہ صادق نے کہا بنت شہنشاہ مدینہ اس نام مبارک سے جو رکھتا تھا وہ کینہ بولا تیری مہمانی کا ہے اور کرینہ اب مجھ پہ کھلا پوتی ہے خالق کے بلے یہ کہ تو بتیری ہے حسین ابن علی کی یہ کہہ کے تماشا رخ انور پہ لگایا اور چھین کے ساغر کو حضور اس کے بعد
دیا ہے ہوتی بچی نہ تکلم نہ اشارہ گیروں میں تھار کسی نے اسے مارا کہتا تھا دیکھو تو کوئی نبض خدا ماں باپ سے کیوں کر دیا اس دکھ کو گوارا پوچھو تو کوئی وارث والے بھی تیرا ہے وہ ہوش میں آ کر یہ پکار کہ خدا ہے عرش پہ دھرے ہاتھ بولے لال میں آئی لائی سکینہ کے بلا پانی بلائی کچھ شرم سے بولی نہ علامدار کی جائی اور رخ پہ جو ضربت تھی تماشے کی دکھائی لائی سکینہ کے دعائے خدا کے تجھ کے ملے خاک میں جس نے یہ جتا کی تجھ کے ملے خاک میں جس نے یہ جتا کی مومنو زندان میں روتی ہے سکینہ حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکوت تھا زینب پالی بننے میں کیا دیر لگے گی زینت مشرقین لکھ دیں گے زینت مشرقین لکھ دیں گے قلب زہرا کا چین لکھ دیں گے قلب زہرا کا چین لکھ دیں گے جب کبھی کربلا کی یاد آئے گی آنسوؤں سے حسین لکھ دیں گے نسل بنی امیہ کا شجرہ لیے ہوئے نسل بنی امیہ کا شجرہ لیے ہوئے گمنامیوں کا خود اندھیرا لیے ہوئے گمنامیوں کا خود اندھیرا لیے ہوئے بیعت کی بھیک جب نہ ملی شاہ سے اسے یزید پھرتا رہا کٹورا لیے ہوئے نعرہ سلوات لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا قدرت کے کارخانے میں ڈالی گئی ہوں میں برسوں قضا کی گود میں پالی گئی ہوں میں اب پیر انتقام چھپا لی گئی ہوں میں آؤں گی جب بھی غیب کی زنجیر توڑ کر دشمن علی کے بھاگیں گے قبروں کو چھوڑ کر علی والے نانے علی والے مانے علی والے والے علی توجہ علی اللہ اکبر اللہ والے اللہ والے نانے علی والے 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 سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ پھر اس کے بعد اس کے پیغمبر کا تذکرہ بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا حسین لکھا قلم نے پھر صف کرداس پر وہ نام جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام ہاتھوں میں جس کے تیغ نہ خنجر تھا نہ خسام پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے کسر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخ رو کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں چار سو دل میں لیے خراز عقیدت کی جستجو پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا بعد امام جعفر صادق چلا قلم تاکہ سنائے شاہ خراسان ہو رقم وہ شیر کردگار شہنشاہ جی حشم ہے جس کے دم سے دین و محمد کے دم پہ دم
कैसे वो कहूँ वो कितना गराब उद्दियार है, कब्ज़े में जिसके मर्ज़ी ये परवरदिगार, कब्ज़े में जिसके मर्ज़ी ये परवरदिगार है। शाबा की चौंधी को चमका महे कमाल, उससे नज़र मिलाए कोई किस्म क्या मजाल, जिसने मिटा के रख दी ये बैत के हर सवाल, आने दिया न मकसद शब्बीर पर सवाल, वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार है। वक्त ज़हूर लफ्ज़ वो पाएगा एक दिन, अंदाज़ हैदरी वो दिखाएगा एक दिन, लेकर वो जुल्फ़िकार को आएगा एक दिन, औकात किसकी क्या है बताएगा एक दिन, बैठा हुआ है गैम में वारिस रसूल का, वो इंतकाम आन के लेगा बतूल का, वो इंतकाम आन के लेगा बतूल का। मौका है शेख अपना अकीदा संभाल ले, बुग़्ज़े अली की आँख से ख़ुद को निकाल ले, कब्ज़े हराम छोड़ दे रिज़्क़े हलाल ले, इश्क़े विलाए मौला अली दिल में डाल ले, नींदें उड़ा दी जिसने सितम के सुकून की, वो जुल्फ़िकार सदियों से प्यासी है खून की, वो जुल्फ़िकार सदियों से प्यासी है खून की, वो जुल्फ़िकार सदियों से प्यासी है खून की। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं, फरमाया सूरे माँ शंशिकानो गाज़ियो जर्रार हूँ मैं, सर से आले में किसी फौज का सादार हूँ मैं, फरमाया कमबख्तो तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमने मुझे नहीं पहचाना, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, मैं शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। आरज़ू है तो कोई हर्फ दुआ है लेकिन, मोती है तो सच्चा है खरा है लेकिन, कोई मूसा कोई हारून वफ़ा है लेकिन, कुंदे माबूद नगीनों से भरा है लेकिन, कुल्ले ईमाने इमामे अजली ने मांगा, मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने मांगा। कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते, कहते हैं बड़े फ़ख्र से हम गम नहीं करते, कहते हैं बड़े फ़ख्र से हम गम नहीं करते, मातम की सदा सुनते ही मातम नहीं करते, मातम की सदा सुनते ही मातम नहीं करते। क्यों जलता है दिल जलता है क्यों आपका सीना, क्यों जलता है दिल जलता है क्यों आपका सीना, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। वो लोग भला समझेंगे, वो लोग भला समझेंगे रोज़ शहादत, वो लोग भला समझेंगे क्या राज शहादत, जो ईद तो करते हैं मुहर्रम नहीं करते, जो ईद तो करते हैं मुहर्रम नहीं करते। मोहसिन यही मकबूल रिवायत है जहाँ में, मोहसिन यही मकबूल रिवायत है जहाँ में, कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। नया सलवार। उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने, निकली हूँ मैं शब्बीर के मकसद को बचाने, आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बताने, आई हूँ तेरे घर तेरे औकात बताने, लग जाएंगे सब आज तेरे होश ठिकाने, लग जाएंगे सब आज तेरे होश ठिकाने। बोलूँगी तो आएगी सदा कहरे जरी है, बोलूँगी तो आएगी सदा कहरे जरी है, सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है। कि दादा है तेरा हैदर कर्रार सकीना, बाबा है तेरा खुल्द का सरदार सकीना, बाबा है तेरा खुल्द का सरदार सकीना, और कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, इस पार है अब्बास तो उस पार सकीना, इस पार है अब्बास तो उस पार सकीना, और भर देंगे तेरे मश्क को अश्कों के सहारे, भर देंगे तेरे मश्क को अश्कों के सहारे, है इतने ज़माने में आज़ादार सकीना, है इतने ज़माने में आज़ादार सकीना। नया सलवात। कि किस तरफ जाना है मजलिस है किधर जानता है, कि किस तरफ जाना है मजलिस है किधर जानता है, आज हर एक फरिश्ता मेरा घर जानता है, आज हर एक फरिश्ता मेरा घर जानता है, और जिसको मालूम नहीं कितने नबी कितने इमाम, जिसको मालूम नहीं कितने नबी कितने इमाम, ऐसा जाहिल भी 72 को मगर जानता है, ऐसा जाहिल भी 72 को मगर जानता है। हरगिज़ नहीं है मातम व सजदा अलग अलग, दोनों में है शब्बीर का जज्बा अलग अलग, दोनों में है शब्बीर का जज्बा अलग अलग,
کہ سجدے کا بھی نشان ہے ماتم کا بھی نشان، سجدے کا بھی نشان ہے ماتم کا بھی نشان، دونوں کریں گے قبر میں جذبہ الگ الگ۔ کہ تن میں علی علی ہے تو من میں علی علی، تن میں علی علی ہے تو من میں علی علی، مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر علی علی، مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر علی علی، کفنا کے مجھ کو لے گئے احباب جب میرے، بعد دفن قبر میں لکھنا علی علی۔ ذکر حسین کر کے یہی کام کیجئے، جینا یزیدیوں کا یوں حرام کیجئے، فرش عذابی رکھیے نمازیں نہ چھوڑیے، فرش عذابی رکھیے نمازیں نہ چھوڑیے، جو مقصد حسین ہے وہ عام کیجئے، جو مقصد حسین ہے وہ عام کیجئے۔ نعرہ صلوات۔ ہماری جیت کا عنوان ہے عزاداری، ہماری جان ہے پہچان ہے عزاداری، ہماری جیت کا عنوان ہے عزاداری، ہماری جان ہے پہچان ہے عزاداری، ہمارا دین ہے ایمان ہے عزاداری، کھرے عقیدوں کا قرآن ہے عزاداری، غم حسین کا قائل عقیل ہوتا ہے، غم حسین کا قائل عقیل ہوتا ہے، خلاف بولنے والا ذلیل ہوتا ہے، خلاف بولنے والا ذلیل ہوتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ جو شخص حسینیوں سے وفادار رہے گا ہر دور میں وہ شخص عزادار رہے گا، جو شخص حسینیوں سے وفادار رہے گا ہر دور میں وہ شخص عزادار رہے گا۔ جلتا ہے میرے مجلس و ماتم سے جو صدا، جلتا ہے میرے مجلس و ماتم سے جو صدا، وہ آدمی غدار تھا غدار ہے غدار رہے گا، وہ آدمی غدار تھا غدار ہے غدار رہے گا۔ نعرہ صلوات۔ زندگی کی راہیں لے لو دل کی روشنی مانگو، ہم چمن لٹا دیں گے ہم سے ایک کلی مانگو، زندگی کی راہیں لے لو دل کی روشنی مانگو، ہم چمن لٹا دیں گے ہم سے ایک کلی مانگو۔ ارے موت کی گھٹاؤں سے ہم کو کیا ڈراتے ہو، ارے موت کی گھٹاؤں سے ہم کو کیا ڈراتے ہو، ہم علی والے ہیں ہم سے زندگی مانگو، ہم علی والے ہیں ہم سے زندگی مانگو۔ مقتل میں گر رہا مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں، لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام، اٹھا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، حیدر
تڑپ رہے ہیں، پیمبر ہیں بے قرار، تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار؟ ایک شور ہے زمین، ایک شور ہے زمین پر، گرا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو۔ سماعت فرمائیے 4 مصرے کہ جس کو میرے مولا کی گرد پا نہیں ملتی، جس کو میرے مولا کی گرد پا نہیں ملتی، اس کو فاطمہ زہرا کی دعا نہیں ملتی۔ تو شرک کے مسافر کو، بدعتوں کے راہی کو، ہر بلا تو ملتی ہے کربلا نہیں ملتی، ہر بلا تو ملتی ہے کربلا نہیں ملتی۔ ایک مل جل کے باواز بلند نعرہ سلام فرمائے۔ دیکھا کہ گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا، شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا۔ تو جب تک یہاں سجاد کا خطبہ نہیں ہوگا، جب تک یہاں سجاد کا خطبہ نہیں ہوگا، جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ رسوا نہیں ہوگا، جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ رسوا نہیں ہوگا، جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ رسوا نہیں ہوگا۔ تو شبیر تو سنیے گا بات چچا آپ کے لیے پڑھنا سنیے گا، شبیر تو شبیر ہے اے ظلم کے سورج، شبیر تو شبیر ہے اے ظلم کے سورج، اصغر کے بھی ماتھے پہ پسینہ نہیں ہوگا، اصغر کے بھی ماتھے پہ پسینہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ اتنا نیا کر دیا غازی نے وفا کو، کچھ اتنا نیا کر دیا غازی نے وفا کو، صدیوں میں بھی یہ لفظ پرانا نہیں ہوگا، صدیوں میں بھی یہ لفظ پرانا نہیں ہوگا۔ سورج کے لیے حکم ہے عباس جری کا، سورج کے لیے حکم ہے عباس جری کا، دن ماہ اذا کا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، دن ماہ اذا کا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا۔ تو وہ دیکھ لو عباس کے قدموں میں پڑا ہے، وہ دیکھ لو عباس کے قدموں میں پڑا ہے، اب پانی کا قد اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اب پانی کا قد اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور مل جل کے کرے کام چراغ اور ہوائیں، مل جل کے کرے کام چراغ اور ہوائیں، یہ ماہ محرم کے علاوہ نہیں ہوگا، یہ ماہ محرم کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تو نس نس میں تڑپنے سے تیرے فائدہ کیا ہے، نس نس میں تیرے نس نس میں تڑپنے سے تیرے فائدہ کیا ہے؟ اے خون اگر خون کا پرسا نہیں ہوگا، اے خون اگر خون کا پرسا نہیں ہوگا۔ مولا عباس کی خدمت میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سنیے گا کہ بن بن کے مٹے مٹ کے بنے چاہے یہ دنیا، بن بن کے مٹے مٹ کے بنے چاہے یہ دنیا، اب کوئی بھی عباس کے جیسا نہیں ہوگا، اب کوئی بھی عباس کے جیسا نہیں ہوگا۔ تمام نوجوانوں کے لیے پڑھتا ہوں کہ اب کوئی بھی عباس کے جیسا نہیں ہوگا۔ اے دل غم شبیر کے ہمراہ نکل چل، اے دل غم شبیر کے ہمراہ نکل چل، تو عشق کی راہوں میں اکیلا نہیں ہوگا، تو عشق کی راہوں میں اکیلا نہیں ہوگا۔ یہ شعر بھی سنیے کہ جب چاند کو
پوچھا تو ستاروں نے بتایا، جب چاند کو پوچھا تو ستاروں نے بتایا، مجلس میں گیا تھا ابھی پلٹا نہیں ہوگا، مجلس میں گیا تھا ابھی پلٹا نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں عظیم اچھا برا حر نے بتایا، دنیا میں عظیم اچھا برا حر نے بتایا، پہچان اگر ہوگی تو دھوکہ نہیں ہوگا، پہچان اگر ہوگی تو دھوکہ نہیں ہوگا۔ رومال پہ زہرا کے اشکوں سے لکھا بھی ہے، رومال پہ زہرا کے اشکوں سے لکھا بھی ہے، یہ کرب و بلا بھی ہے اور اشک عزا بھی ہے، رومال پہ اشکوں کے زہرا تیری عظمت پہ قربان ہے شہزادی، زہرا تیری عظمت پہ قربان ہے شہزادی، دنیا سے بڑا بھی ہے چوکھٹ پہ کھڑا بھی ہے، دنیا سے بڑا بھی ہے چوکھٹ پہ کھڑا بھی ہے، مانیں گے محمد کو حیدر کو نہ مانیں گے، مانیں گے محمد کو حیدر کو نہ مانیں گے، اس ضد پہ اڑا بھی ہے کعبے میں کھڑا بھی ہے، اس ضد پہ اڑا بھی ہے کعبے میں کھڑا بھی ہے، رومال پہ زہرا کے اشکوں سے لکھا ہے، یہ کیسا صحابی ہے بتلاؤ رسول اللہ، یہ کیسا صحابی ہے بتلاؤ رسول اللہ، جو تم سے خفا بھی ہے پہلو میں پڑا بھی ہے، جو تم سے خفا بھی ہے پہلو میں پڑا بھی ہے، رومال پہ زہرا کے اشکوں سے لکھا بھی ہے، یہ کرب و بلا بھی ہے اور اشک عزا بھی ہے، رومال پہ زہرا کے۔ کہاں کہاں میں بتاؤں وطن حسین کا ہے، کہاں کہاں میں بتاؤں وطن حسین کا ہے، یہ ساری دھرتی یہ سارا گگن حسین کا ہے، اور جہاں بھی پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہو، جہاں بھی پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہو، سمجھ لو بس وہ محلہ حسن حسین کا ہے، سمجھ لو بس وہ محلہ حسن حسین کا ہے، جو بات کی علی نے وہ بس لاجواب کی، جو بات کی علی نے وہ بس لاجواب کی، تصویر بن گئے تھے رسالت مآب کی، کوئی صفت کو گن نہ سکے بو تراب کی، کوشش کریں بھی جن و بشر گر حساب کی، دریا تمام مثل سیاہی بنے اگر پھر بھی نہ ہو رقم جو قلم کل شجر بنے۔ کچن کا راشن ایسی ماں کے لیے فضا نے پکایا کھانا، ایسی ماں کے لیے فضا نے پکایا کھانا، جس کے بچوں کے لیے خلد سے آیا کھانا، اور کم نہیں ہوگا کبھی اس کے کچن کا راشن، جس نے مولا کے غلاموں کو کھلایا کھانا، جس نے مولا کے غلاموں کو کھلایا کھانا، اور 100 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، میں نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم کتنا بھی خرچ کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقتدر صاحب الحمد والمقام المحمود
ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ومولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بانی مجالس کے تمام مرحوموں و مرحومات کی روح کو وصال فرماؤ. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، خداوند عالم کا صد احسان کہ اس نے ہمیں مجالس امام حسین میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، اور وہ عبادتیں جو آرام سے ہو جائیں ان کا ثواب کم ہوا کرتا ہے بنسبت ان عبادتوں کے جن عبادتوں کو سختی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے. عبادت میں جتنی شدت ہوگی، عبادت میں جتنی سختی ہوگی، اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. مگر عبادت میں جو سختی اور شدت ہو رہی ہے، اگر وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے تو اس کا الگ معاملہ ہے، اور اگر اس عبادت میں سختی و شدت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا الگ قانون ہے. بہرحال ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کو انجام دیتے رہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے کہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد. قرآن مجید کا ارشاد کہ تم اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. پروردگار اللہ کی اطاعت تو ہر مسلمان کر رہا ہے. ہم نے دنیا میں کسی مسلمان کو نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کر رہا ہو. تو کہ نہیں، یہ تمہارا دیکھنا، تمہارا سوچنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے. کیوں؟ کہ ظاہری طور پہ بھی تم دیکھ لو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر مسلمان اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. کہ نماز ہے، کیا تم نے ہر مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ روزہ ہے، کیا تم نے ہر مسلمان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ حج ہے، کیا تم نے ہر مسلمان کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو یہ بات طے ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت بھی ایک مسلمان بجا نہیں لاتا، انجام نہیں دیتا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ، تم میری اطاعت کرو. اور انسان جو ہے اس کی بھی اطاعت نہیں کر رہا ہے جس نے اس کو خلق فرمایا. اور وہ اللہ جو انسان کو جب دینے پہ آتا ہے تو حساب سے نہیں بلکہ بے حساب دیتا ہوئے نظر آتا ہے.
آپ نے دیکھا کوئی نمازی ہے تو اس کو بھی مل رہا ہے، بے نمازی ہے تو اس کو بھی مل رہا ہے، کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کو بھی رزق مل رہا ہے، کوئی دین کی آبرو کو بچا رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو بھی رزق مل رہا ہے۔ اس کا مطلب ایک بات طے ہو گئی ہے کہ رزق کا تعلق عبادت الہی سے نہیں، رزق کا تعلق عبادت الہی سے نہیں۔ اگر رزق کا تعلق عبادت الہی سے ہے تو جو عبادت کر رہے ہیں ان کو ملنا چاہیے، اور جو عبادت نہیں کر رہے ہیں ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو رزق کا تعلق بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم ملا دیتے ہیں آپس میں، مگر وہ آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے۔ ایک رزق کا تعلق عبادت سے نہیں ہے۔ جو عبادت کر رہا ہے، گھر میں 2 بھائی ہے، ایک نمازی پرہیزگار ہے، اس کو بھی رزق مل رہا ہے، ایک بے نمازی ہے، اس کو بھی رزق مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رزق کا تعلق عبادت سے نہیں ہے۔ کہا پھر رزق کا تعلق کس سے ہے؟ کہا رزق کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ رزق کا تعلق وجود پروردگار عالم سے ہے، اس بات خداوند عالم سے ہے۔ اگر اللہ ہے تو وہ اپنے بندوں کو رزق دے رہا ہے، بس یہ بندے ہیں جو اپنی بندگی سے غافل ہو جاتے ہیں، مگر وہ اللہ ہے جو اپنی عطا سے غافل ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم اپنی بندگی سے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم انجام دیتے ہیں نہیں دیتے، مگر وہ اللہ ہے جو اپنی عطا سے، اپنی بخشش سے، اپنے دینے سے وہ غافل نہیں ہوتا۔ کہا تم ہماری عبادت کرو یا نہیں کرو، تمہارا جو حق ہے، تمہیں جو دینا چاہیے وہ تم تک پہنچ کے رہے گا۔ کہا اچھا پروردگار تو ہمیں دے رہا ہے۔ کہا کیوں دے رہا ہے؟ کہا دے کے بتا رہا ہوں کہ میں وہ دینے والا ہوں جو تمہارے عیبوں کو دیکھ کے تمہیں نہیں دے رہا ہوں، تمہاری کمیوں کو دیکھ کے تمہیں نہیں دے رہا ہوں۔ اب ہمارا کسی سے معاملہ ہو جائے اور معاملہ اچھا ہو، پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے ہمیں جو دے رہے تھے اس میں اضافہ کر دیا، اور پتہ چلا کہ ہم سے ناراض ہو گئے، جو دے رہے تھے اس میں کمی تو چھوڑیے وہ ختم ہی کر دیا، ہے نا۔ یہ بندوں کا مزاج ہے۔ تو خداوند عالم بتا رہا ہے کہ میرا مزاج تمہارے جیسا نہیں ہے کہ تم سے خوش ہو گئے تو دے دیا، ناراض ہو گئے تو روک لیا، نہیں۔ ہمیں تمہاری خوشی اور ناراضگی سے ہماری توحید پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہماری الوہیت پہ، ہماری خلاقیت پہ، ہماری رحمانیت پہ تمہارے ناراض ہونے سے اور تمہارے خوش ہونے سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ تم سے خوش ہیں، ہم اس وجہ سے نہیں روک رہے ہیں کہ تم سے ناراض ہیں، ہم اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے عام آدمی کا دینے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کے دینے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سلوات بھیجے محمد وآل محمد، ہے نا۔ دے رہے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ تمہارا رب تمہیں دے رہا ہے، تمہارا پالنے والا تمہیں دے رہا ہے نا، تمہارا خالق تمہیں دے رہا ہے۔ تمہارے ناراض ہونے سے، تمہارے خوش ہونے سے میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی فرق نہیں ہو رہا۔ کہا کیوں؟ تم عبادت کرو یا نہیں کرو، میرا کام ہے دینا، میں دے رہا ہوں۔ پروردگار دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ کہاں بالکل مثال ہے۔ کہاں مثال ہے؟ کہ تمہارے گھر پہ ہی مثال ہے۔ اپنے گھر میں جھانک کر دیکھ لو، اگر تم 2 بھائی ہو تو تمہارے باپ نے جو تمہیں دیا ہے وہی تمہارے بھائی کو دیا ہے، چاہے تمہارا بھائی کہنا مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، تم کہنا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تم باپ کی آبرو کو پامال کرنے پہ لگے ہوئے ہو، وہ باپ کی آبرو کو بلند کرنے پہ لگا ہوا ہے، مگر باپ کی جاگیر سے، میراث سے جو حصہ تقسیم ہونا چاہیے تھا بصورت اولاد وہ برابر تقسیم ہو رہا ہے، بصورت اولاد وہ برابر تقسیم ہو رہا ہے۔ باپ سے کہہ دیا جائے کہ تم کیوں دے رہے ہو اس بچے کو جو تمہاری آبرو کو پامال کر رہا ہے، تمہاری عزت کو خاک میں ملا رہا ہے، کہ خاک میں ملا رہا ہے، یہ خاک میں ملانا اس کا کردار ہے، مگر دے کے میں بتا رہا ہوں تمہارا دنیا میں کوئی ساتھی ہو یا نہ ہو مگر تمہارا باپ تمہارا ساتھی ہے۔
دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے مگر تمہارا باپ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کہ اللہ نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے اور نمائندہ بنا کے بتا دیا جس کو میں رب مجازی بنا رہا ہوں وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا تو رب حقیقی کیا ساتھ چھوڑے گا؟ یہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ کہ تمہارا باپ تمہارا رب مجازی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے تو رب حقیقی ساتھ کا چھوڑے گا؟ بیٹا ہے آبرو کو پامال کرنے پہ لگا ہوا ہے مگر باپ جو ہے خرچ کر رہا ہے۔ کبھی کبھی جو نالائق اولاد ہوتی ہیں ان کے اوپر لائق اولادوں سے بھی زیادہ خرچ ہو جاتا ہے مگر خوشی کے مارے خرچ کرتا ہے کہ ہماری اولاد ہے۔ تو ہماری عبادتوں سے اللہ کی توحید میں اللہ کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، چاہے ہم عبادت کریں یا نہیں کریں، جو رزق ہمیں ملنا ہے وہ رزق ہم کو مل کر ہی رہے گا۔ کیوں پروردگار کا اس لیے مل کر رہے گا تم پہچان لو تمہیں رزق کون دے رہا ہے، تمہیں رزق کون دے رہا ہے۔ اس صلوات بھیجی محمد وآل تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ تو پروردگار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے عبادت کرتے ہیں وہ عبادت نہیں کریں، رزق کو تو دے ہی رہا ہے۔ جب کسی کو گھر بیٹھے خرچہ پانی ملتا رہے گا تو اس کو کام کرنے کی ضرورت کیا ہے نا؟ ایک انسان جو ہے صبح سے شام تک مشقت کر رہا ہے 4 پیسے لے کے آ رہا ہے اور ایک انسان جو ہے گھر میں آرام سے لیٹا ہوا ہے اس کو بھی 4 پیسے مل رہے ہیں، تو مشقت و زحمت کی ضرورت کیا ہے جب مل ہی رہا ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت تو ہے نہیں۔ اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ نہیں میرا کام ہے رزق دینا، میرا کام ہے کہ تم بھوکے نہ رہو، میرا کام ہے کہ جب تم دنیا کے سامنے جاؤ تو مکمل ایک انسان بن کے جاؤ، اور مکمل انسان بننے کے لیے کم سے کم تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو تمہاری نگاہیں کسی کی پلیٹ کی طرف نہیں جائیں گی۔ جب انسان کا شکم انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں دوسروں کی پلیٹوں کی طرف جاتی ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جب تمہارا شکم خالی ہوگا تم لوگوں کی جیبوں کو دیکھتے ہوئے نظر آؤ گے، لوگوں کے مال کو دیکھتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اب جب مال کو دیکھو گے تمہارا پیٹ خالی ہے، تم کسی کے سامنے بھی کسی وقت بھی ہاتھ پھیلانے کو تیار ہو جاؤ گے کہ میرا پیٹ خالی ہے مجھے کچھ عطا کر دو۔ اللہ تمہاری نافرمانی میں بھی تمہیں عطا کر کے بتا رہا ہے میں تمہارا خالق ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ کسی کی آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ یہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تم میری عبادت نہیں کر رہا مت کرو مگر میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا، دیتا رہوں گا۔ اس لیے کہ جب تمہارا پیٹ خالی ہوگا تو کسی کے سامنے بھی 10 سوال پھیلا دو گے، میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، میرے گھر میں چاول نہیں ہے، یہ ضرورت کا سامان نہیں ہے۔ تو میں نہیں چاہتا، اگر تم میرے بندے ہو تو میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو نظر آئے، میرا بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے۔ اگر تمہیں ضرورت ہوگی، یاد رکھیے، اگر تمہیں ضرورت ہوگی تو میں ایسا اپنا ولی بھیج دوں گا جو رات کے اندھیرے میں تمہارے گھر میں اناج کی بوریاں پہنچا کے بتائے گا۔ وہ علی آسمان پہ جانتا ہے، یہ علی زمین پہ جانتا ہے۔ میں تمہارے گھر میں اناج کی بوریاں پہنچا کے بتا دوں گا کہ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اللہ پہ توکل کرتے رہو، اللہ پہ بھروسہ کرتے رہو۔ تمہارا کام ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کا کام ہے اس بھروسے کو زندہ رکھنا، ہے نا؟ صلوات بھیجی محمد وآل محمد۔ تو ان
انسان اطاعت کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اور جو عبادت کر رہا ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے رزق؟ اس لیے دے رہا ہے تاکہ انسان شرمندہ نہ ہو کسی کے سامنے، کسی کے سامنے لاغر اور محتاج کھڑا نہ ہو، ہے نا۔ پھر بھی اگر کوئی انسان کھڑا ہے کسی کے سامنے کھڑا ہے تو سوچ لیجئے کہ اس میں اللہ کی کمی نہیں ہے، بس بلکہ ہاتھ پھیلانا اس کی فطرت میں شامل ہو گیا۔ اور جو چیز کسی کی فطرت بن جاتی ہے، یاد رکھیے، جو چیز کسی کی فطرت بن جاتی ہے وہ لاکھ سمجھانے سے بھی نہیں جاتی۔ وقتی طور پہ تو سنبھال لیں گے، اب سمجھا کے بجھا کے میٹر کو، مگر وہ فطرت سے واقف نہیں ہے، جائے گی نہیں۔ مثلا کسی کی عادت ہے جھوٹ بولنا، یا کسی کی عادت ہے مثلا شراب پینا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایک دن کہہ دیا کہ بھائی آپ شراب نہیں پیجیے، شراب پینے سے جو ہے آپ بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، شراب پینے سے آپ کام پہ نہیں جاتے ہیں، بچوں کے کھانے آب و دانوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ تو اگر اس میں شراب پینے کے باوجود بھی کچھ سمجھنے کی صلاحیت باقی رہی ہوگی تو وہ کہے گا ہاں نہیں پینا چاہیے۔ ایک دن نہیں پیے گا، 2 دن نہیں پیے گا، 3 دن نہیں پیے گا، 1 مہینہ نہیں پیے گا، مگر وہ ایک نہ ایک دن شراب خانے میں ضرور دکھائی دے گا، چونکہ وہ چیز اس کی فطرت میں شامل ہو چکی ہے، فطرت میں شامل ہو چکی ہے۔ اگر فطرت میں کوئی چیز شامل ہو جائے تو وہ سمجھانے سے کچھ وقت کے لیے تو رک جاتا ہے، مگر وہ چیز ہو کر رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ پھیلانا کسی کی فطرت میں آ چکا ہے تو کچھ وقت کے لیے تو ٹھہر جاتا ہے، مگر ہاتھ پھیلا کے بار بار بتا دیتا ہے مجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، بندوں پہ بھروسہ ہے۔ اور بندے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جس نے خلق فرمایا ہے جب تو اس کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو اللہ تو رزق کو دے رہا ہے اور دیتا رہے گا، اور دیا، کافر مشرک منافق سب کو دیا، مومن کو دیا ہیں، عبادت گزار غیر عبادت گزار کو دیا، سب کو مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے رزق؟ بات واضح ہو گئی، اس لیے مل رہا ہے کہ وہ آپ کو شرمندہ دیکھنا نہیں چاہتا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیے۔ اب کچھ لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ نہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا عبادت کا رزق سے کوئی تعلق نہیں ہے، عبادت کا رزق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر تعلق ہے تو کیا رزق کا نام صرف دولت ہے؟ اگر تعلق ہے تو بتائیے رزق کا نام کیا صرف دولت ہے؟ کہ نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ رزق کا نام دولت ہے۔ کہ نہیں، رزق کا نام دولت نہیں ہے، رزق کا نام ہر وہ شے ہے جو تمہیں لوگوں کی نگاہ میں بلند بنا دے۔ اگر تم لوگوں کی نگاہ میں بلند بن رہے ہو تو سوچو فقیری میں رہنے کے باوجود بھی رزق ہے، اور دولت ہونے کے بعد نگاہوں سے گر رہے ہو تو بھی سمجھ لو رزق نہیں ہے۔ یہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ رزق کا نام صرف دولت تھوڑی ہے، اور اس کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے فقیر ہو اور لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کے پاس رزق ہے۔ اور اگر لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہے اور لوگ آپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں تو دولت تو آپ کے پاس ہے، دولت تو آپ کے پاس ہے، مگر رزق نہیں ہے۔ دولت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا کائنات اپنے شعر میں فرما دیا، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہم اہل بیت کے نصیب میں علم کو رکھا اور ہمارے دشمنوں اور جاہلوں کے نصیب میں مال کو رکھا۔ تو مال کا کوئی تعلق رزق سے ہے ہی نہیں۔ رزق تو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ بھوکے نہ رہیں، رزق تو اس لیے دولت تو اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ
کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس لیے دیا جا رہا ہے، ورنہ رزق کا تعلق کوئی مال سے تھوڑی ہے۔ کوئی تفسیر نہیں کہتی کہ مال کو ہی رزق کہتے ہیں، لفظوں پہ غور کیجئے، کوئی تفسیر یہ نہیں کہتی کہ مال کو ہی رزق کہتے ہیں، ہاں یہ کہتی ہے کہ مال کو بھی رزق کہتے ہیں، مال کو بھی رزق کہتے ہیں۔ مال کو رزق کب کہتے ہیں؟ جب مال آپ کو آبرو مند بنائے، جب مال آپ کے مال میں برکت آ جائے۔ اگر مال میں برکت نہیں آ رہی ہے تو مال ہے ہی نہیں آپ کے لیے رزق۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ رزق کیا ہے؟ کیا رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو لوگوں کی نگاہ میں آپ کو ہنرمند، آبرومند بنائے؟ اگر آپ کا علم آپ کو باعزت بنا رہا ہے تو یہ علم رزق ہو گیا۔ آپ کی دولت آپ کو باکمال بنا رہی ہے تو یہ دولت آپ کا رزق ہو گئی۔ یہی دولت ہے جب راہ خدا میں خرچ ہوتی ہے تو برکتیں لے کے آتی ہے، اور شیطان کی راہ میں خرچ ہوتی ہے تو منحوستیں لے کے آتی ہے اور لے کے بتاتی ہے کہ برکت کہاں ہے۔ غیروں کی راہ پہ خرچ کرنے کو برکت نہیں کہتے، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کو برکت کہتے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو برکت کہتے ہیں، اور برکت کا نام رزق ہے۔ برکت کا نام رزق، چاہے وہ علم میں ہو چاہے وہ مال میں ہو، اگر برکت ہو رہی ہے تو رزق ہے، اور برکت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کما لیتے ہیں مگر کچھ بچتا نہیں ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کماتے تو زیادہ نہیں ہیں مگر اللہ نے برکت دے رکھی ہے۔ اللہ تمہیں رزق اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ تمہارے لبوں سے شکوے کو سنے، اس لیے دے رہا ہے کہ تمہارے ہونٹوں سے شکر کو سنے۔ شکر بھیجنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکوہ کرنے سے نعمتوں میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ اب آپ بتائیے، نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا نعمتوں میں کمی کرنا چاہتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ نے لب، یہ ہونٹ اس لیے دیے ہیں کہ ان سے شکر بھیجو اللہ کا۔ اللہ کو وہ زبان بہت پسند ہے جو اس کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ثنا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ زبانیں پسند نہیں ہیں اللہ کو جو شکوہ کرتی ہیں، پروردگار تو نے بارش کو نازل کر دیا، میرا یہ نقصان ہو گیا، پروردگار تو نے میرے ساتھ میری بیماری لا دی، میرا یہ نقصان ہو گیا۔ نہیں، بیماری بھی شفا ہوتی ہے، صحت کا گرنا بھی شفا ہوتا ہے، اور اللہ نے جو تمہیں دیا ہے وہ مصلحت الہی جانتا ہے۔ کبھی کبھی انسان مریض ہوتا ہے اور مریضی کی عالم میں بھی انسان بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے، مصیبت زدہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے شکر ہوتا ہے اور اس عالم میں بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ سب سے بڑی مثال کربلا میں مریض بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اس کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، مگر امام نے شکوہ نہیں کیا، شکر کیا۔ اور تمام ائمہ نے سجدہ کیا ہے، تمام ائمہ نے اللہ کی عبادت کی ہے، مگر تاریخ میں اللہ کے ہاں جتنی حسن عبادت زین العابدین کی عبادت کو مانا گیا ہے، جو تعریف سید سجاد کی عبادت کی گئی ہے، وہ تعریف کسی اور کی عبادت کی نہیں کی گئی ہے۔ مولائے متقیان نے ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری تھی، رات رات بھر کھڑے ہو کے عبادتیں کری ہیں، پیر میں تیر لگ گیا، عبادتیں کری ہیں، مگر زین العابدین میں عبادتیں کری ہیں۔
جتنی طولانی عبادتیں مولائے کائنات نے کری ہیں کی ہوں گی زین العابدین علیہ السلام نے، مگر تاریخ میں جتنی طویل عبادتیں علی ابن ابی طالب نے کی ہیں اتنی طویل عبادتوں کا زین العابدین کے لیے تذکرہ نہیں ملتا۔ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری، دنیا اور آخرت کی عبادت پہ بھاری کسی اور معصوم کے لیے نہیں ملتا ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی ہو یا اس نے ایک خطبہ دیا ہو تو اس کا ایک عبادت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے، نہیں ملتا۔ مگر کہاں مولائے کائنات کی اتنی عبادت، اللہ نے اس عبادت کو سراہا، اس عبادت کو بلند کیا امیر المومنین کا خطاب دے کر، مگر جو لقب زینت سید الساجدین کو دیا وہ ائمہ میں کسی کو نہیں دیا، کیونکہ جو زین العابدین کی عبادت ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کے ساتھ مصیبت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور اس مصیبت اور پریشانی میں لوگ مر جایا کرتے ہیں مگر زین العابدین شکر الہی ادا کر رہے ہیں، شکر الہی ادا کر رہے ہیں۔ جب شکر الہی ادا کیا کس وقت عبادت کر رہے ہیں؟ شب عاشور اس میں جو سجدہ رکھا ہے صبح عاشور کو پیشانی سے اٹھایا اور عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کے بدلے میں، ایک رات کی عبادت کے بدلے میں اللہ نے زین العابدین اور سید الساجدین جیسا لقب دے دیا۔ یعنی کیا عبادتیں ہیں تو عبادتیں اگر انسان آرام کی حالت میں کرے تو ان عبادتوں کا صلہ اور ہے، اور عبادتیں مصیبت کے عالم میں کریں ان کا صلہ اور ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کا ثواب الگ ہے، مگر شادی شدہ بیوی بچے ہونے کے باوجود عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کا ثواب کچھ اور ہے۔ کہا کیوں؟ اب جو عبادت کر رہے ہیں بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، ماحول کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب تمہاری عبادت صرف عبادت نہیں ہے بلکہ سجدہ کر کے بتا رہے ہو پروردگار یہ مصیبتیں کیا لاکھ مصیبتیں آتی رہیں مگر تیری بارگاہ میں سجدہ ادا کرتا رہوں گا، تیری بارگاہ میں سجدہ ادا کرتا رہوں گا۔ جتنا انسان سجدہ ادا کرتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے مرتبے میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ صلوات بھیجیے محمد جتنا انسان کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی۔ آج شب شہادت ہے امام کی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب شب آئے تو 2 رکعت نماز امام زین العابدین علیہ السلام کو ہدیہ کیجیے، یا جس امام کی بھی شب شہادت آئے یا شب ولادت آئے، جس امام کی شب شہادت ہو یا شب ولادت ہو، اس شب میں اس امام کو، اس معصوم کو، اس معصومہ کو 2 رکعت نماز ہدیہ کریں اور اپنی مصیبتیں بتائیں، اپنی پریشانیاں بتائیں۔ امام سے کہیں کہ امام دیکھیے آپ کی شب شہادت ہے، میں آپ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر امام محمد باقر کو مخاطب کریں، مولا میں نے آپ کی جد کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مولا میری یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، اور مصیبت سے کہنے سے پہلے امام کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے۔ پھر امام کے بیٹے کو مخاطب کرے امام باقر کو، مولا میری یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، مولا میری مصیبت کو دعا فرمائیے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کی مصیبت امام زین العابدین اور امام محمد باقر کے طفیل میں پوری ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جتنی انسان عبادت شدت کے ماحول میں کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ شب شہادت ہے، امام کی علماء آ رہے ہیں وہ بیان کریں گے، میں تو صرف رب تو دینا چاہتا ہوں کہ امام تو اتھیمہ میں عبادت کر رہے ہیں اور امام محمد باقر کنویں میں، لوگ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ امامت کبھی گرتی مرتی نہیں ہے، اس لیے گرتا وہ ہے جو نہ انجانے میں زندگی گزارتا ہے بلکہ جو راہ مشعل راہ بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے، وہ گرتا نہیں ہے۔ یہ کہنا صحیح ہے کہ امام کنویں میں تشریف لے گئے، اور عام لوگ تھے، امامت کی نگاہیں الگ ہیں، عام لوگوں کی نگاہیں الگ ہیں۔ دیکھا امام کنویں میں گر گئے، جب امام کنویں میں گر گئے کیا ہوا؟ آپ کے پاس آپ کی اہلیہ آئی کہ دیکھو میرا بیٹا گر گیا ہے، چونکہ بیوی ہیں مگر امام تو نہیں ہے، معصومہ تو نہیں ہے۔
امام نے کیا فرمایا؟ چوتھے امام نے چلے گئے تو چلے جائیں، عبادت کا ماحول، عبادت کر رہے ہیں، چوتھے امام کا چلے گئے چلے جائیں دو۔ کہا آپ کو بے چینی نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا؟ تاریخ میں لفظ محفوظ ہے، امام نے فرمایا کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں دنیا کو چھوڑ کے، جو دنیا کا مالک و مختار ہے، جو دنیا کا مالک و مختار ہے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، کیا کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا کبھی کوئی نقصان ہوا ہے؟ اگر کوئی خلوص سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ کہ نہیں، کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، عبادتیں یہاں سے وہاں جا رہی ہیں، توفیقیں وہاں سے یہاں اتر رہی ہیں، عنایتیں وہاں سے اتر رہی ہیں، کہ جب میں اس کی عبادت کرنا جانتا ہوں تو وہ بھی میرے بچے کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ جب میں اس کی عبادت کرنا جانتا ہوں تو وہ بھی میرے بچے کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہی زین العابدین ہے کہ بعد کربلا 34 سال مدت امامت ہے، اور راوی کہتا ہے کہ اس 34 سال میں نے زین العابدین کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم اور آپ جب ہمارے گھر سے کسی مرحومہ یا مرحوم کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو 40ویں تک ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں، اور جہاں سال ہوتا ہے بس وہاں رسماً کسی نے گہرائی سے دلاسا دے دیا تو آنکھوں سے چند قطرے آنسو کی ٹپک جاتے ہیں۔ مگر سید سجاد 34 سال کربلا کے بعد زندہ رہے، اور ان کے سامنے جب بھی لفظ حسین آتا تھا یہی کہتے تھے، میرا بابا بھوکا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ہاں دادارو، زین العابدین نے تاریخ میں اپنے الفاظ اور واقعات رقم کر کے بتا دیا کہ دنیا کی اولادیں اپنے باپ کا غم بھول سکتی ہیں مگر سید سجاد حسین کا غم نہیں بھول سکتی۔ اتنی مصیبت ہے مولا کو، اتنا غم ہے، نکلتے ہیں تو قصاب ذبح کرتا ہے، قصائی جانور کو ذبح کرتا ہے، روک کر کہتے ہیں اے قصائی، اے قصاب، تو جانور کو ذبح کر رہا ہے، یہ بتا اس کو پانی پلا دیا؟ یہ بتا اس کو دانہ دے دیا؟ قصاب مولا کو جانتا تھا، امام کا احترام کرتا تھا، جانور کو چھوڑا، خدمت امام میں کھڑا ہو گیا، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مولا میں شرائط قربانی کو جانتا ہوں، مولا مجھے معلوم ہے جانور کو ذبح کرنے سے پانی بھی، ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پلانا چاہیے، دانہ بھی دینا چاہیے، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اے مولا میں نے اس کو پانی بھی پلایا، اے مولا میں نے اس کو دانہ بھی دیا، مدینے سے میرا امام کربلا کا رخ کرتا تھا، اے بابا جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، اے بابا آپ کو 3 روز کا، اے بابا آپ کو 3 روز کا پیاسا ذبح کر دیا۔ حضرت زین العابدین نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ زین العابدین کے سامنے جب پانی آتا ہے تو پانی کو دیکھ کے رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ میں پورے مسائل پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، صرف ایک واقعہ، جب شہاب الدین زہری نے، جو اہل سنت کا عالم تھا اور امام کا چاہنے والا تھا اور دشمنوں کی حکومت میں ایک مناسب بڑا رتبہ رکھتا تھا مگر امام کا چاہنے والا تھا، اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، سید سجاد کے پاس رات کی تنہائی میں آیا، اے مولا میں اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتا ہوں، اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، مولا آج میری بیٹی کی شادی میں تشریف لائیے۔ امام نے فرمایا اے شہاب الدین زہری میں تیری محبت سے واقف ہوں مگر اے شہاب الدین زہری میری دعائیں ہیں تیری بچی کے ساتھ، مگر یہ یاد رکھ
میں نے بابا کی شہادت کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا. میں خوشیوں میں نہیں جاتا ہوں. اے شہاب الدین زہری میری دعائیں ہیں, جا تیری بچی کے لیے دعائیں, مگر میں شادی میں نہیں کر سکتا. چلا گیا. کچھ روز بعد اور آیا, سوچا مولا کا اب ارادہ بدل گیا ہو. امام نے کہا شہاب الدین زہری میں نے کہہ دیا تجھ سے, تو واپس چلا جا, میری دعائیں تیری بچی کے ساتھ ہیں, مگر بابا کی شہادت کے بعد میں نے خوشیوں میں جانے کو ترک کر دیا. ہاں عزادارو, شہاب الدین زہری چلا تو گیا مگر امام کا چاہنے والا تھا, فرزند رسول سے محبت کرنے والا تھا. کچھ دنوں بعد آیا اور کہتا ہے مولا, اے مولا آپ کو میری بچی کی شادی میں چلنا ہی پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تمہیں معلوم ہے میں نے بابا کی شہادت کے بعد خوشیوں میں جانے کو ترک کر دیا. کہ مولا آپ کو چلنا ہی پڑے گا. کہ اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ کہ مولا اس لیے کہ میں نے بچی کے نکاح سے پہلے حسین ابن علی کی مجلس کو حسین ابن علی کی مجلس کو برپا کیا. اے مولا آپ کو چلنا ہی پڑے گا. ہاں زادارو, سید سجاد نے سنا, اے زہری تو نے صحیح کہا, اب زین العابدین کو آنا ہی پڑے گا. اے شہاب الدین زہری صحیح فرمایا تو نے, اب زین العابدین کو آنا ہی پڑے گا. ہاں زادارو, شہاب الدین زہری کے ساتھ امام تشریف لائے. جب امام تشریف لائے تو اس نے منبر کے قریب امام کے لیے قالین بچھوائی کہ مولا یہاں بنفس نفیس بیٹھیے گا. امام کو وہاں بٹھایا, مگر جب ذاکر نے فضائل پڑھے, جب ذاکر نے جب واعظ نصیحت کری, ذاکر نے جب مسائب پہ آیا ہے اور مسائب پڑھنے لگے, تمام عزادار گریہ کرنے لگے. جب یہاں مصائب ختم ہوئے تو ذاکر نے اور شہاب الدین زہری نے دیکھا امام اپنی جگہ موجود نہیں ہیں. ہلچل مچ گئی, امام کہاں چلے گئے؟ دشمنوں کا دربار ہے, دشمنوں کا ماحول ہے, کہیں امام کو کوئی خطرہ تو نہیں ہو گیا. ارے امام کو تلاش کرنے لگے, امام اپنی قالین پہ نظر نہیں آئے. جب باہر کی طرف جانے لگے تو کیا دیکھا؟ امام وہاں تشریف فرما ہیں جہاں زادار اپنی نالین کو اتارتے ہیں. شہاب الدین زہری قریب آیا, اے مولا یہ آپ کا مقام نہیں ہے, میں نے آپ کے لیے قالین بچھوائی تھی. عجب نہیں, امام نے فرمایا, اے شہاب الدین زہری یہ میرے بابا کے عزادار ہیں, ارے ان کے آنسو بابا کے زخموں کا مرہم ہے. اے شہاب الدین زہری تمہیں کیا معلوم عزاداروں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ارے میں یہاں بیٹھ کے عزاداروں کا استقبال کر رہا ہوں, ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اے لوگو, اے عزاداروں, تمہارا بہت بہت شکریہ, تم نے بابا کی مجلس میں حصہ لیا. تمہارے آنسو بابا کے زخم کا مرہم بنے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاء تسلیما لمن. پروردگار تجھے 14 معصومین کی عظمت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, ہم سب کی پریشانی کو دور فرما, ہم سب کی نیک و جائز تمنا کو پورا فرما, وسوسہ شیطانی سے محفوظ فرما, دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہم سب کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اس مجلس کا ایک ایک ثواب بانی مجالس کے مرحوم کی روح میں ارسال فرما. اور پروردگار ہم سب کو عبادت الہی کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے درمیان جو بھی اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا, جن کی اولادیں موجود ہیں ان کو نیک صالح و سالم بنا. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار بنا. پروردگار جو ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے پریشان حال ہے ان کے لیے بہترین کفو کا انتظام فرما. پروردگار ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور فرما, ہم سب کو ان کے معاونین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بانی مجالس کے تمام مرحوم و مرحومات کی روح کو ارسال.
روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، عابد سے نہ پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، وہ کچھ نہ بتائے، وہ کچھ نہ بتائے، فلک پیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، شبیر نے دی کس طرح قربانی اکبر، شبیر نے دی کس طرح قربانی اکبر، شبیر نے دی کس طرح قربانی اکبر، یہ خواب خلیل اللہ کی تعبیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، کس کس طرح مارے گئے انصار و اعزا، کس کس طرح مارے گئے انصار و اعزا، کس کس طرح مارے گئے انصار و اعزا، بتلائیں گے یہ نیزہ و شمشیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، فرزند حسن قتل ہوا کس طرح رن میں، فرزند حسن قتل ہوا کس طرح رن میں، فرزند حسن قتل ہوا کس طرح رن میں، پیوست تھا جو ماتھے میں اس تیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، بازاروں میں درباروں میں جو آل نبی کی، بازاروں میں درباروں میں جو آل نبی کی، بازاروں میں درباروں میں جو آل نبی کی کوفیوں نے جو اسی تحقیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، کس طرح دولے گئے دربار شقی میں، کس طرح دولے گئے دربار شقی میں، کس طرح دولے گئے دربار شقی میں، گر پوچھنا ہے زینب دلگیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، کیوں شام میں خون رویا تھا شبیر کا بیٹا، کیوں شام میں خون رویا تھا شبیر کا بیٹا، کیوں شام میں خون رویا تھا شبیر کا بیٹا، یہ پوچھنا ہے شام کی تشہیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں کی زنجیر سے پوچھو، روداد سفر پاؤں
کس طرحانی سوتے ہیں گریا سر مجلس کس طرحانی سوتے ہیں گریا سر مجلس کس طرحانی سوتے ہیں گریا سر مجلس مجروح جگر مادر شبیر سے پوچھو روداد سفر پاؤ کی زنجیر سے پوچھو روداد سفر پاؤ کی زنجیر سے پوچھو عابد سے نہ پوچھو عابد سے نہ پوچھو فلک کے پیر سے پوچھو روداد سفر پاؤ کی زنجیر سے پوچھو روداد سفر پاؤ کی زنجیر سے پوچھو یا حسین 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 یا حسین